سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد ہر مومن اور مومن عورت کی ایک مشترکہ خواہش ہے جو ہر مومن کی بھی ہے اور مومنہ کی بھی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہو جس کی خواہش نہ ہو کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے، بہتر ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے، آسان ہو جائے، افضل ہو جائے. یہ خواہش جو ہے اللہ کے فضل سے ایمان کے بعد ہر انسان کو مل جاتی ہے. کیونکہ ایمان کے بغیر لوگ جو ہیں ان کی خواہش ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کا آخرت پہ اتنا کوئی یقین بھی نہیں ہے اور آخرت کی دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں، تو وہی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن کوئی خواہش محدود ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہماری دنیا جو ہے وہ اچھی ہو، افضل ہو، بہتر ہو. لیکن الحمدللہ ایمان نے ہمیں چیز سکھائی اور بڑے واضح طور پر اور بڑے مفصل طریقے سے ہماری کتابوں میں، ہماری حدیث میں ہمیں پیغام ملا، ڈسکرپشن ملی مکمل طور پر کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے، اور وہ بہت اہم دنیا ہے. اور الحمدللہ ہمارا بچہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنی ہے. کیونکہ سب کا یہ یقین الحمدللہ. ہمارے دو خواہشات ہیں، باقیوں کی کتنی خواہش ہے؟ ایک خواہش کہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بہترین اور آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خواہش کو ایک لفظ کے اندر بیان فرمایا ہے. قرآن حکیم بہت مشہور لفظ ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں. وہ لفظ کیا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا؟ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا، اس کے لیے فرمایا ہے لفظ جو ہے فلاح کا لفظ ہے. اور فلاح پانے والے کو اللہ نے کہا مفلحون کا ہے کہ یہ فلاح پا جانے والے لوگ. مفسرین نے بڑی عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں یہ فلاح کا جو لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں کر سکا. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ کسی زبان میں اس کا معنی ہوا ہی نہیں، اس کی ٹرانسلیشن کسی نے کی نہیں. کتنا جامع لفظ ہے قرآن کا فلاح. بس یہاں تک پہنچے ہیں اس لفظ کے ہم
مفسرین لکھتے ہیں بڑے بڑے کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اس لفظ سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ ہماری دنیا بھی بھلائی والی ہو جائے اور آخرت بھی بھلائی والی ہو جائے. اس سے زیادہ کہ تو کوئی مطلب اس کا نکل ہی نہیں سکتا, نہ سمجھے. مفہوم ہے ہی بس یہ کہ مفہوم یہ بن جاتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو اسکیچ ہے کہ لفظ میں بند کر دیا. بات سمجھ آ گئی دوستو؟ مقصد سمجھ آ گیا؟ کیا مقصد ہے؟ دنیا بھی اچھی ہو ہماری, اور اب جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو, یہاں بھی فرق آ جاتا ہے دوسرے لوگوں سے. وہ بھی کہتے ہیں بھائی دنیا اچھی ہو, آخر تو ہے ہی نہیں ان کی. تو ہماری ان کی دنیا اچھائی میں کیا فرق ہے؟ ان کا معیار زندگی کا جو ہے دنیا کا اچھا ہونے کا یہ ہے بس مال دولت عورت اولاد سے اٹر مٹر, یہی نا, یہ ان کا مطلب ہے. تو کیا ایمان والے کا یہی مطلب ہے صرف احسن فلاح کا؟ نہیں, مختلف ہے. ایمان والا جو بھلائی چاہ رہا ہے اس دنیا کی, وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ مال ہو جائے دولت. کیوں؟ اس میں ایک وجہ ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ تمہیں تمہارے پشتوں پہ لکھ دیا ہے کہ تیرے مقدمے کھائے گا تو 1203 والے کھائے گا, 3 کے بعد تیرا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا, روٹی سامنے پڑی رہے بے شک. اور بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے, سنا بھی ہے, دیکھا تو نہیں سنا ہے, بلکہ دیکھنا بھی سمجھ لیں آپ. ہے ایک ایسا انسان الحمدللہ کی زندگی میں اس نے موت سے کچھ دن پہلے کھانا چھوڑ دیا, نہ بیمار نہ کچھ. کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے نہیں بس میرا رزق ختم ہو گیا, میں نہیں کھانا. اب کیا تھا, اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی تھی لیکن رزق اس کا ختم ہو گیا تھا, اسے نہیں کھایا کھانا, کچھ دن کے بعد کھا لو. تو یہ جو ہم اپنا اسکیچ لیے پھرتے ہیں نا, یا مومنوں کے لیے یہ بات ہے, یہ ہمارے یقین ہے ان چیزوں پر, ہے یا نہیں بھائی اللہ کی طرف سے, کہ ہر دانہ پانی یہ جو کچھ بھی ہے نا, کہ تیری قسمت میں BMW, تیری قسمت میں اسکوڈا ہے, تیری قسمت میں ہے ہی کوئی نہیں, تیری قسمت سائیکل ہے, تیری قسمت موٹر سائیکل ہے, تیری قسمت بیوی ہے, تیری قسمت 2 بیوی ہیں, قسمت ہے ہی نہیں, ایک بیوی تو ہمیشہ مارتی رہے گی, ڈنڈے مارے. یہ سب جو سسٹم کہاں سے آ گیا, کدھر سے ہے؟ ہم ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. پھر ہم جو یہ اپنا مقصد بنا لیں کہ ہماری اچھائی دنیا کی یہ ہے کہ میرا مکان ہو. بہت سے لوگ ایسے دیکھیں کہ جو زندگی کرائے کے مکان سے نکلے ہی نہیں. وہ پاگل تو نہیں تھے یا بیوقوف تو نہیں تھے, ساتھ ہی بیٹھ کے اس ملک میں آئے, ساتھ ہی سفر کیا, ایک ویئر ہاؤس بن گئے, بڑی بڑی دکانیں بن گئی, اور وہ ایک بیچارہ فیکٹری میں کام کرتا, ریٹائر ہو گیا. وجہ یہ نہیں کہ اس کا دماغ بہت تھا یا کوئی بہت کلیور تھا, تو خود یہی کہے گا میں بہت کلیور ہوں جناب, میں نے بڑا پینترا مارا ہے, میں نے یہ کر لیا. وہ تو ایسے کہتے ہیں نا لوگ. حقیقت یہ ہے دوسرا بھی سمجھدار تھا, وہ پاگل نہیں تھا, ساتھ ہی ایک جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے, ایک ہی فیکٹری میں سٹارٹ کیا تھا کام کرنا. وہ بھی بس ڈرائیور تھا, وہ بھی تھا, لیکن وہ کہاں بن گیا, اور وہ وجہ یہ کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا, اللہ پاک نے اس کو یہیں رکھنا تھا. تو یہ ہمارا کنسپٹ کیوں ہے, ابھی آگے بات ہوگی انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی. بڑی اچھی بات ہے آج کی, غور کر لیں, بڑے اصلاحی باتیں آ رہی ہیں, اس پہ آپ نا غور سے سنیں باتیں. تم بتاؤ اپنے لیے کر رہا ہوں, بڑی مفید باتیں, اب بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. اب کیا ہے, بے وقوف ہے وہ آدمی جو یہ کنسپٹ کر کے بیٹھ جائے کہ یہ ہماری دنیا کی بھلائی کا مقصد یہ ہے. اب سمجھ گے بات ہے نا, بے وقوفی ہمارے اختیار میں نہیں, مل جائے نہیں ملا نہ ملے, الحمدللہ بس یہ ہمارے. بھائی کیا ہے پھر بھلائی تمہاری؟ ہم مسلمانوں بتاؤ تمہاری بھلائی کیا ہے؟ ہماری بھلائی تو یہ دیکھو گاڑی ہے, یہ سب کچھ ہے, تمہاری بھلائی کیا ہے؟ یہ ہماری بھلائی تو یہ, ہم تو آخرت پہ یقین کرتے ہیں, اس سے زیادہ اس دنیا پہ یقین ہے کہ جس کی زبان سے لفظ نکلے ہیں اس پہ تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر وہ کہہ دیں نا رات کو دین ہے تو ہم اس کو دین ہی سمجھیں گے. ہمارا تو ایسی محبت ایمان ہے اس شخص, اس ساتھ, تو اس نے ہمیں بتایا آخرت کی اچھی سے. تو مقصد یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ کا جو قرآن و حدیث نے بتایا کہ تمہاری دنیا کی بھلائی کا مقصد کیا ہے, کہ دنیا کی بھلائی کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی اس دنیا میں ایسی گزرے کہ ہر وقت احکامات الہی پہ عمل کروں
اور آخرت کے اعمال کو جمع کریں. ایک مومن کی زندگی جب یہ گزر رہی ہے تو اس کی زندگی دنیا کی ہے جو بہترین بھلائی کی زندگی ہے. اگر یہ نہیں آتا تو پھر آئیں بار غیر رسالت کے زمانے کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ میرا ہے. فیکٹری لگتی تھیں وہ، ہاں بتائیں، کوئی ٹرمیں چلتی تھیں کہ مال بنتے تھے، کسی صحابی کی کچھ چکر تھا؟ ایسا نہیں. بہترین کس لحاظ سے؟ کہ بہترین اس لحاظ سے تھا کہ ہر شخص جو اس میں موجود تھا اس کا فکر آخرت کے علاوہ دوسرا کام ہی نہیں تھا. کمپٹیشن اس میں تھا کہ تو رات کتنا جائے گا، تو نے کتنا قرآن پڑھا، تو نے کتنے نفل پڑھے، تو نے کیا کیا. ان کا کمپٹیشن اس پہ تھا. تو پتا چلا جو سب سے بہترین زمانہ ہے ایمان والوں کا وہ زمانہ وہ ہے. تو پتا چلا اس زمانے کی بھلائی سب سے زیادہ کیا تھی؟ نیکیوں کا اکٹھا کرنا، آخرت کی فکر کرنا. پتا چلا کہ قیامت تک ہر مومن کی شان بھلائی کی جو ہوگی دنیا میں رہنے کی، اس کو ہم بھلائی کہیں گے. کسی انسان کے پاس بھائیو اگر کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، بڑے مکان نہیں ہے، بڑا کاروبار نہیں ہے، تو اس کو آپ تانے نہ ماریں. اگر اس کے پاس الحمدللہ آخرت کی پوری تیاری ہے، حرام نہیں کھاتا، بےایمانی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، پیسوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لالچ نہیں کرتا، ہر چیز جو اللہ نے منع کی ہے غلط کمائی وہ نہیں کرتا، اور بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، اس کے پاس بہت معمولی گھر میں ٹیلی فون بھی نہیں ہے، مت ہنسو اس کو، اس کی زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا. سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی، اونچا بولو ذرا، آمین بولو، ڈرو نہیں. اچھا سبحان اللہ، کتنی بہترین زندگی ہے یہ. تو ابو بکر والی زندگی ہے، حضرت عمر والی زندگی ہے، الحمدللہ اصل زندگی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہوگی ہماری کون سی احسن. اب دوسری زندگی کیا ہے؟ فلاح کی، دنیا آخرت کی زندگی، الحمدللہ. تو جو زندگی اس طرح گزار رہا ہے وہ تو ساری آخرت بنا رہا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی تو کیا بن رہی ہے؟ آخرت بن رہی ہے. تو آخرت کی زندگی بلائی ہو، کیا ہوئی بلائی؟ اس کی یہ ہوئی کہ الحمدللہ موت تو ایک اس کا ایک جو ہوگا وہ یہ سنے کہ ایک پردہ ہٹنے والی بات ہے. وہ جیسے زیادہ سو گیا آدمی، سونے کے بعد نہ اٹھا، بس موت یہ ہے کہ آرام سے لیٹا ہے، اپنے وضو شضو کر کے قرآن شرآن پڑھ کے تلاوت کر کے سارے معمولات کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھی، سورہ ملک پڑھی، سجدہ پڑھا، اور سر کے دکان پڑھی، رات کو پڑھ کے آرام کے وہ ساری جناب بستر پہ گیا، ہاتھ اٹھائے، اس نے قل ہو اللہ پڑھی، فلک پڑھی، ناس پڑھی، اپنا کیا کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھی، اور 3 دفعہ عمل کیا سارے سنت کے طریقے سے. دانے کر اوپر ہاتھ تک کرنا، بسم کا منہ تو آیا نہیں آیا تو کیا ہو گیا؟ اموت ہو گیا. اللہ نے کہا دوسری بات نہیں مانتا آج تیری، پہلی بات تک چلے گی. وہاں پہ 2 حصے ہیں نا، ایک دنیا اور ایک، تو معاملہ ختم ہو چکا تھا. آیا نہیں ہے کہ اٹھنا نہیں، اب کیا کرنا؟ ایسے میں اسی طرح سوتا رہے، دلہن کی طرح جو قیامت میں سیتا اٹھا دوں. اب اس کو پتہ نہیں کون نلا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس قبر جا رہا ہے، کس قبر میں جا رہا ہے، اس کو آسان ہو اس کی آخر. وہ تو عالم برزخ میں اسی طرح دلہن کی طرح چلا جائے گا. ایک بات اور سن لیں، جنتیں 2 ہیں، ایک تو اصل جنت ہے حقیقی، اور ایک جو ہے سیکنڈری جنت ہے. جب روحیں جاتی ہیں نا، بھائی مولانا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، یہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ جب روحیں جاتی ہیں انسان کی، ٹھیک ہے، وہ جس جنت میں مومنوں کی روحیں کس جنت ٹھہرتی ہیں، عالم برزخ میں بھی اللہ پاک نے ایسی ایک جنت بنائی ہے اور ایسی دوزخ بنائی ہے. اصل نہیں ہے یہ بھی، اس کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے. جو ہم سنتے ہیں نا حدیث میں کہ بھی آدمی مرنے کے بعد مومن جنت میں چلا جاتا ہے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تو عالم برزخ میں پہنچتے ہیں. اللہ نے جنت کا اہتمام کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی جنت میں تھے، یاد رکھیں. اور وہ جو جنت کھلے گی نا، وہ آخری جو اصل جنت ہے، وہ اس وقت کھلے گی کہ جب آخری انعام مومنین کو دیا جائے گا، اس وقت اس جنت میں جا کے داخلہ دیں گے. یہ اصل جنت ہے. تو بھائی مومن تو بس اس طرح اپنا سویا، بس اموت ہویا آیا نہیں ہوا، اپنے اٹھ کے آرام سے چلا گیا، کیونکہ اس کی زندگی بنی، اس کی ساری زندگی گزاری ایسی تھی. الحمدللہ برزخ میں پہنچ گیا، سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، ماما چاچا کدھر رہا، کیسے رہا، بڑا بھائی بس ابھی آیا، آپ کے ساتھی تو آئے ہمیں 50 کون بالکل پتہ ہی چلا، مطلب کوئی تکلیف کچھ نہیں، نہ بھوک نہ الحمدللہ، جیسے اس ہوا ہی کچھ نہیں تھا. کیوں؟ وہ قادر مطلق کے ہر چیز کو بلا دیتا ہے، ہر چیز کا نسیان کر دیتا ہے، ہر تکلیف کو بلا دے گا. خوشیاں ہوں گی وہاں، کوئی پرانی بات یاد نہیں آئے گی انسان کو.
کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 3 دن روٹی نہیں کھائی تھی، ہماری بجلی کٹ گئی تھی، ہمارا پانی نہیں آیا تھا، ہمارا یہ ہو گیا تھا، لوگ بہت غریب کہتے تھے، ہمیں ہنستے تھے، ہمیں کہیں نہیں بلاتا تھا، دعوت کچھ یاد نہیں ہو، سب بلا دے گا. بس ایسا ہوگا کہ وہاں بھی شہنشاہ تھا، یہاں بھی شہنشاہ. سبحان اللہ، بادشاہت کے ساتھ اٹھے گا. تو یہ ہے مومن کی زندگی. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا میں اچھی ہو جائے. اب جب دعا مانگنا بنا آتی نا پھر دنیا حسن اور پھر آخرت حسن، سمجھ گئے کیا خیال آئیں گے ہمارے ذہن میں کہ جو ہم دنیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہمارا ہر وقت تیرے حکم و احکام کے مطابق زندگی گزرے. اب یہ ہمارا جناب پلان ہے میرے بھائیو، یہ پلان ہے. اب ہم کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ پرسنٹیج بتا دیں. ہم اس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی میں جو ہمیں کرنی چاہیے، دنیا کی بھلائی کے بعد ہی آخرت کی بھلائی ہے. تو دنیا کی بھلائی کے اندر کہ ہمارا ہر وقت ہر چیز کس کے حکم کے مطابق گزرے؟ اپنے رب کے مطابق. کہ بھائی یہی ہے نا ہمارا، اللہ نے اس لیے کہا تھا نا اسے میرے حکم کے مطابق. اصل میں دوستوں بتاؤ، ہمارا کھانا ویسا ہے حرام، ہمارے کاروبار ویسے ہے حرام، ہماری زندگی کے معاملات ویسے ہیں حرام. ہر چیز میں جو حرام کا مطلب کیا ہے؟ خود اپنی پسند. پوری زندگی کا ایک مومن کا اسکیچ جو ہے آج کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نہیں آتا. کس پر ہے؟ اب کیا وجہ ہے اس کی؟ سنیں. اللہ پاک نے اس پہلے فلاح کا ذکر کیا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات سنا ہے اس وقت آپ توجہ فرمائیں. کسے حکم فرمایا؟ فلاح کا بتایا کہ بھائی فلاح یہ ہے، تم نے یہ حاصل، اس کو اس کی تمہاری زندگی ہے اور قربان جاؤ اللہ کی رحمت کی. فوراً ہی اس کا طریقہ بتایا کہ اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو، اسی کو بتا دیا. تو اب ہم نے آج کیا سوچنا ہے؟ ہم نے اپنی سکین کرنی ہے میری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے اپنا اس کا قرآن کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنا حساب شروع کر دینا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. فلاح کریں گے نا بھائی؟ سن رہے بات غور سے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ چل اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا مفرون کا ہے، فلاح کا، اب ہمیں بتا کہ ہم یہ کیسے فلاح پائیں گے، زندگی ہماری ہر تیرے احکامات پہ گزرے. سبحان اللہ. اللہ جواب دیتا ہے قد افلح من تزکا. ہوئے حافظ بیٹھے ہے یہ آیت قرآن کی کتنی پیاری سی آیت، پوری زندگی کو بند کر دیا کہ فلاح حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ من تزکا، پاک کر اپنے نفس کو، پاک کر. بولو سبحان اللہ. کتنا آسان طریقہ، مشکل ہو گئی. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اپنے نفس کی پالش شروع کر دینی. بس ایک کام کرنا ہے. کیا کر رہے نفس کو؟ جی ہم تو اللہ نے بتایا کہ تو فلاح حاصل کرے گا، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کو نفس کو پالش کر ہر وقت. بڑی گندی چیز ہے نفس. دیکھیں کتنی گندی چیز کے اوپر اس پہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیں نفس کو اللہ تعالیٰ یہ گندا کیا چیز کرتی ہے تاکہ ہم اس کو صاف کریں. کس چیز سے بچیں جس سے نفس ہمارا خراب ہوتا ہے؟ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو نفس جو ہے نا، یہ جو نفس ہے سارا کام اس نے خراب کیا ہے تمہارا، اور بنایا میں نہیں. اللہ کہتے ہے بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز، لیکن 2 صفت رکھی، فجور بھی رکھا ہے، نیکی بھی رکھی اس میں. قرآن کی آیت ہے جب بن جائے تو بڑی اونچی چیز بنتی ہے اور جب بگڑ جائے تو بہت گندی چیز بنتی ہے. دھیان رکھو اس پر، کیونکہ ہمیں دھیان ہی نہیں نہ دنیا کو اچھا کرنے کا نہ آخرت کو اچھا کرنے کا کچھ بھی. قرآن پڑھتے ہیں تو بس قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز سے. حالانکہ سارا مرکز محور ہر عبادت کا کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس پاک ہو، ہمارا نفس پاک ہو. نیت ہی نہیں صحیح، ہماری منزل ہی نہیں حاصل کر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو خراب کرتا ہے نا، اب ہم دیکھنا ہے اپنے آپ کو سارا کیا چیز ہے. یہ سب سے گندی حال جو نفس کی ہے نا، وہ کیا چیز؟ کون سا نفس ہے؟ نفس الامارہ بالسوء. قرآن ہے نا کہ سب سے گندی حالت نفس کی ہے، اس کو اللہ نے کہا نفس امارہ. اور امارہ کا معنی کیا ہے؟ حکم دینے والا، حکم پہ چلانے والا. امارہ امر سے. تو نفس کیا کرتا ہے؟ یہ نفس جس میں انسان
نفس امارہ میں جب ہوتا ہے، اب یہ سن لیں ہم قوم کس میں، اس کی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن بیان کی ہے کہ جو نفس امارہ میں ڈوبے ہوئے انسان ہوتے ہیں، نفس امارہ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کے اللہ کا حکم نہیں مانتے، کس کا حکم مانتے ہیں؟ اپنے طاقت۔ وہ آسانی سے پتہ چل جائے گی میں نفس امارہ میں ہوں یا نہیں ہوں، بڑی آسانی سے پتہ لگ گیا۔ جو انسان اپنے نفس کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے وہ سمجھیے نفس امارہ میں غرق ہو چکا ہے، اور سب سے بدترین حالت ہے یہ۔ اس حالت میں اگر انسان مر جائے تو ڈائریکٹ جہنموں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو کیا کہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے، آج نماز نہیں پڑھنی، آج تم نے روزہ نہیں رکھنا، چلا یار حرام کھاتے ہیں، چل آج یار چلتے ہیں، چل اس لڑکی کو دیکھ، چل اس کے ساتھ زنا کر، چل اس کے ساتھ یہ کام کر۔ وہ حکم دے رہا ہے اور وہ بجا لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی انسان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، بیوٹیفل تھنگ ہے، جب بھی انسان کے اندر یہ تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں برائیوں کے، چوری کر، مال کما، سود کھا، اونچا ہو جائے، نیچے ہو جائے، فلاں کر لے، جب یہ مشین دماغ میں چل رہی ہے، غور سے سن لو، وہ شخص نفس امارہ کا شکار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ نفس امارہ بس، کوئی بھی اس کا تجھے نہیں چھیڑا۔ اللہ تو حکم دے ہی نہیں سکتا، فرشتے نہیں دے سکتے۔ یہ کام کون تجھ سے کرا رہا ہے؟ ڈائریکٹ وہ شخص جہنم میں گھوم رہا ہے، بے شک کتنی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو مشین چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ کر لے، اس عورت کو دیکھ، زنا کر، فلاں کر، جو احکامات اللہ نے منع کیے حرام کے، وہ اور بلندی کے بھی چل رہا ہے، حکم چل رہا ہے بالکل، عورت اور مرد، تو نے یہ کام نہیں کرنا، تو نے فلاں نہیں کرنا، تو نے یہ نہیں کرنا، کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں یہ کہاں سے آیتیں آتی ہیں؟ بڑھتی جاتی ہیں باتیں، نہیں جی ہر چیز قرآن کی مانتے ہیں، ہر چیز حدیث سنت کہاں ضروری ہے، فلاں کیا چیز ضروری ہے، یعنی اس کے اندر کون کام کر رہا ہے؟ بڑے اسٹرٹ طریقے سے نفس امارہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اس ہے نفس امارہ۔ اب اس میں ساری دنیا جو میری باتیں سن رہی ہیں الحمدللہ اپنا سکین کریں کہ کیا یہ جو تھاٹس اور خیالات ہمارے آ رہے ہیں یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ نفس امارہ، وہ مشین چلاتا ہے۔ اور اس کے نفس کی ایک عادت یہ ہے، جو غلیظ تو غلیظ ہے، وہ غلیظ نفس کی عادت ہی ہے کہ وہ مکھی کی طرح ہے، چل کر لینا، چل چھوڑ یار کیا فرق پڑتا ہے، چل یار دیکھی جائے گی۔ اس نے جب تک وہ کام نہیں کرا لینا، نہیں یا میں نہیں کرتا، لیکن وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے جو نفس امارہ کا شکار ہوتا ہے۔ اسی نفس امارہ کی جو ہائی سٹیج وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ کو عبادت نہیں کرتے، اللہ کو پوچھتے نہیں۔ لیکن مومن کا جو نفس امارہ ہے وہ کیونکہ انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہوتا، لیکن مومن کا جو نفس امارہ ہے وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچتا، لیکن باقاعدہ ان سے شرک کروا دیتا ہے نفس اپنے طرف لا کر۔ کوئی کام اس کا جو ہوگا وہ اس کے اپنا قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، پورا مشین اندر چل رہی ہے اس کی، وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ جو انسان کہتا ہے نا وہ بالکل پرسنل، یہ دیکھ عام بات، آپ کسی لڑنا نہیں چاہتے، چھوڑے کیا ہے، اب وہ مشین چلنا، یار لڑنے سے پکڑنا، تجھے اس نے گالی دی ہے تو اس کو بدلہ کیوں نہیں لے رہا تو اس سے، تو یہ کام کیوں نہیں کر رہا، تو اللہ یہ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کر لے۔ جب بھی کوئی گھٹیا کام کرائے گا جو ذلیل کر دینے والے کام ہے، وہ کون ہوگا؟ اور جو اس کا شکار ہے وہ سمجھ جائے سیدھا سادہ جہنم میں جانا ہو شخص، کوئی اس میں لوازمات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے دوست، کوئی اس میں دوگلی بات ہے ہی نہیں۔ کتنی شکلیں بنا لیں، کتنی عبادت کر لیں، خانہ کعبے کھڑے ہیں، لیکن اندر یہ مشین چل رہی ہے ہمارے کہ بھائی یہ کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، اور وہ نفس کروا کے ہی چھوڑتا ہے۔ نہیں آج میں نے یہ کام کیا، بس وہ بہت ہلکی ہے، اس کی آواز ہے، ہلکی آواز ہے، بٹھا دے گا، پھر رات کو اس نے وہ کام کرانا ہی کرانا ہے، اس نے فضولیات کروانے ہی کرانی۔ اس قسم کی عادات کی جو عورت اور مرد ہیں جن کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے، کنٹرولڈ بائی نفس امارہ، تو ہم کہتے ہیں جین آ گیا جی، بھوت آ گیا، کوئی تعویذ دے دو جی، نظر کا تعویذ دے دو جی، فلاں کا تعویذ دے دو۔ ایک تعویذ والی بات ہے، نظر کا تعویذ کیا ہوتا ہے، فلاں کا تعویذ کیا ہوتا ہے، جین بھوت کا کیا مطلب ہے؟
وہ تو ٹھیک ہے بچوں کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ بچوں پہ چھوٹے کبھی کوئی شیاطین اثر کرتے ہیں تو اللہ والے کو پانی دے دیا، کوئی تعویذ. لیکن یہ بڑے بڑے نہ نماز پڑھنی، نہ شریعت پہ چلنا، نہ کسی چیز کے احکامات کو ماننا، دین کے لڑکیوں کے پیچھے پڑنا، نظر کا تعویذ دے دیں، فلاں چیز دے دیں، اس کا جن نکال دیں، اس کے بہت میرے پاس تو لوگ آتے ہیں. آپ ان کو سمجھائے بھائی وہ تو تم پہ چڑھا ہے جن اندر، نفس مات میں اس کی کیا فکر کرتے ہو؟ فکر آخرت کی کرو، تم تو مشرک ہو. اگر یہ بات کہہ دے تو وہ تو پھر آپ کے گریبان پکڑ لیں گے، لیکن وہ حقیقی آپ کو نصیحت صحیح کر رہے ہیں اللہ والا کہ تم اس چکر میں پڑ رہے ہو کہ یہ چیزیں نکل جائیں، جین اور طبیعت خراب ہے، ہمارے کام نہیں چلتے، یہ ہماری دکانیں چلتی ہیں، ہمیں فلاں کرنی. یہ تو تم اسے سوچو کہ تم اسے مشرک ہوئے ہو. یو آر کنٹرول ناٹ بائی اللہ، ناٹ بائی قرآن، ناٹ بائی شریعت الحدیث. تم تو کسی اور چیز سے کنٹرول ہو رہے ہو. کیا تم خود بتاؤ، تمہارے دل میں خیال آتا ہے تم اس سے عمل نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پوری زندگی انسان کنٹرول. اب ہمیں نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کیا خیال گھوم رہا ہے، باہر نکلے کسی جیب کاٹنی. اب کتنے فراڈ ہوتے ہیں، ہاتھ ملایا وہ اس کے دل میں چل رہا ہے کہ اس کو میں ایسا یہ دھوکہ دینا ہے، میں اس کو یہ فراڈ کرنا ہے، میں اس کو فلاں کرنا ہے. بات آپ کے سامنے کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے وہ ایک دم بدل گیا آدمی. وہ کیا ہوا کہ نفس تو کام کرا رہا تھا اس کو پورا، اب مارا وہ تو اندر سے تیار کیا تھا کہ اس نے اس کو قتل کرنا ہے، اس کو اس نے مارنا ہے. جس نے یوسف لدھانی شہید کو مارا، شہید کیا، ان کا بیٹا خود بتاتے ہیں، وہ بھی تھے نا اس میں. وایا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا. پتہ نہیں کون کتنی بڑی شخصیت تھے وہ، کتنے بڑے الحمدللہ عالم فاضل آدمی تھے یوسف لدھانی سے. تو یہ جب وایا بدماش آدمی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا. ہاتھ میں اس کے جو تھی، لیکن میں کیا کروں گا، مجھے کون کنٹرول کر رہے ہیں، میں سوری. اس طریقے سے انسان کو نفس زنا، اور یہ زنا کا معاملہ ہے. چلو اور کے پیچھے بھاگ جاؤ، اغوا کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو. حالانکہ دیکھیں کہ ایک مومن ہے جس پہ اتنی ریسٹرکشن آئی، حرام کھا لو، سود کھا لو، دکانیں بنا لو، فلاں کر لو. حالانکہ اس کو پتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے آخرت کا، دنیا کی بلائی یہ نہیں ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. وہ اور جانتی کہ میری دنیا کی بلائی نہیں ہے، لیکن بے حیا پھر رہی ہے، برے حال میں پھر رہی ہے. سمجھ آ گیا نفس ہمارا؟ بالکل سمجھ آ گیا کہ اب جب کبھی یہ تھاٹس غالب آ رہے ہوں تو فوراً سمجھو کیا چیز ہے، اسٹینڈ کر دیں فوراً اس پر، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو بھائی مجھے اب کیچ کر لیا اس نے. اور یہ کب کیچ کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان اتنا کمزور ہو جائے، اسٹارٹ میں گندے لوگوں میں بیٹھنا، اسی قسم کے لوگوں کی کمپنی رکھنا، نہ کبھی دیندار لوگوں میں بیٹھنا، نہ کچھ کرنا. تو وہ تو مکمل جبھی کہا جاتا ہے کہ اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے بچاؤ، ان جگہ سے بچاؤ. لیکن اتنا بڑا ماحول ہے کہ بچنا بہت مشکل ہو گیا. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کام. یہ جو رنگ لگے ہوئے نا ہمیں، یہ بچپن کے لگے ہوئے. آپ یہ دیکھنا، ہم کہتے ہیں ہمارے پردے پیچھے باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. اب بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن کہتے ہیں یہ بچپن کی باتیں ہمیں بھولتی ہی نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں یاد آ رہی ہیں. ہو گئے، اس کی بات کرتا ہوں میں آپ سے، مجھ پہ سن لیں. تو بات پہلی سمجھ آئے گی دوستوں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ میں کس حال کے اندر ہوں. جب بھی یہ خیالات آئیں گے تو ہمیں پھر کیا آنکھ کھول لینی چاہیے اس کو. اب یہ جو فرسٹ اسٹیج ہے، بدترین قسم کی اسٹیج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب انسان کی دوسری اسٹیج چلتی ہے. یہ نفس چینج ہوتا ہے. کس طرح کہ میں ہر انسان کو، ہر مومن کو چانس دیتا ہوں. وہ اللہ پیار ہے نہیں ایمان والوں سے، بڑھاپے میں دے دوں، جوانی میں دے دوں، کسی میں دے دوں، لیکن میرا سنت الہی ہے کہ میں اس کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے حبیب کی امت ہے اور اس نے پھڈا ڈالنا ہے آخر میں، کہ میں تو اس کو بخشا کے چھوڑوں گا اور اس نے دوزخ سے نکلا کے چھوڑنا ہے. تو پہلے ہی میں جو امتی ہے اس کا، میں اس کو تیار کرتا ہوں کہ خود ہی پہلے میں اس کے جہنم سے بچانے کی کوشش کروں. پھر جو اس کا ایک سٹیج اللہ نے بتایا ہے کہ اس لفظ سے امارہ کو کیسے تبدیل کیا جائے، اس انسان کے اس جنگل سے کیسے نکالا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آٹومیٹک انتظام کرتے ہیں انسان کے لیے. اس کو کہتے ہیں رحمت الہی اور فضل الہی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کسی بھی سٹیج پہ، اور وہ لفظ امارہ میں ضم ہوتا ہے وہ انسان اور عورت اس حالت میں ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے دل میں یا ایسی چیز، ایسا واقعہ پیدا کرتے ہیں کہ جہاں سے لفظ لوامہ جو تبدیل ہو سکتا ہے دوسرے نفس میں. اس نفس کا نام کیا ہے؟
یہ امارہ ہے. دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ. یہ بھی قرآن میں آیا ہے. سمجھ؟ تو اس میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو وہ اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک دم آنکھ کھلتی ہے مومن کی، اور اگر سمجھ گیا اللہ کی میسج کو اور رحمت کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اللہ چانس دیتا ہے. مجبور نہیں کرتا انسان کو، یاد رکھو، مجبور نہیں کرتا کسی کو، پہنچا دیتا ہے. اب اس کے دل کی راحت کمائی وہ خود اس کی اب اپنی کیپیسٹی پہ چلتی ہے کہ بھئی اس بات کو کتنا لے. لیکن یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس بات کو سننے کے بعد انسان الحمدللہ اب دھوکہ نہیں کھائے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ تو اللہ نے مجھے چانس دے رہا ہے. یہ قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے نا. اگر کوئی آج ہمیں بتا دیتا نا بہت پہلے، تو ہم کبھی اس فائدہ اٹھا چکے ہوتے، اس کا کبھی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے. کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کے چانس دیتا ہوں. کسی دو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کو میں دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں اپنے دوست کے پاس بھیج دیتا ہوں. کسی نہ کسی طریقے سلام دعا میں نے کرائی دینی ہے اس کی، چائے پہ، ٹی پارٹی پہ، مسجد میں، باہر، ادھر کہیں نہ کہیں اس کی گاڑی پنچر ہو گئی. چلو نیک آدمی گاڑی سے بڑے بڑے طریقوں سے نا اللہ تعالیٰ اس کو اس آدمی کے پاس پھنسا دیتا ہے، چانس دیتا ہے. اگر وہ آدمی سمجھ گیا کہ بھائی چلو یار محبت ہو گئی اس سے، اور تھوڑا اٹکا اس کے پاس، تو وہ گیا، پھر وہ گیا. الحمدللہ جب وہ اس آدمی پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے اب یہ آدمی جو ہے الحمدللہ جیسے ہی اس کے جال میں پھنسا، ٹریپ ہوا، تو الحمدللہ اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں. اب وہ قرآن بتا رہے کیا تبدیلی، کہتا اللہ کہتا ہے کہ وہ اس تبدیلیوں کے ساتھ وہ کیا بن جاتا ہے؟ لفظ امارہ کے بعد کس کے اندر آتا ہے؟ لفظ لوامہ میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے لفظ امارہ کی، آپ اس کا اندازہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اقسم بالنفس الامارہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نفس جتنا وہ مغضوب تھا، نفرت کرتا تھا، یہ نفس جس میں آدمی اپنے آپ ڈال کے چینج ہونا چاہتا ہے، وہ نہیں ہے، چینج ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس ادا پر کہ لا اقسم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ میں لفظ امامہ کی قسم کھاتا ہوں. کتنا مقدس ہو جاتا ہے لفظ. اب اس میں کیسے ہوگی، اس کی نشانی کیا ہے پہلے کہ سمجھ گئے نا، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں ہم کدھر ہیں. انشاءاللہ لفظ امامہ تو نہیں ہے، اللہ امارہ میں تو نہیں ہے. اب دیکھیں کیا لفظ امارہ میں کیا ہے. لفظ امارہ میں جو پوزیشن ہوتی ہے انسان کی، وہی ہوتی ہے کہ اب کیونکہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھ گیا اور ذکر اس نے اللہ کا شروع کر دیا. یہ ذکر اللہ ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اب جو ہے جو نفس امارہ جن نے گھیرا تھا وہ ریلیز کرنا شروع کرتا ہے اس کو. سبحان اللہ. اس کے اندر ایک نیا شعور پیدا ہوتا ہے. کیا؟ وہ پیچھے جھانک کے جو خیالات، میں نے کہا نا پٹی جو گھومتی انسان کی بدماشیوں کرنے کے بعد جو بچپن میں کی ہوتی ہے، لفظ مارنا جو کچھ کیا ہوتا ہے، جو ایک راز ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان، وہ لوگوں بھی نہیں بتا سکتا. بعض ایسی شیطانیت ہوتی ہیں انسان کی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زہر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ لفظ مارو جانور ہے، حیوان ہے، بدتر انسان ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب لفظ امارہ میں آتا ہے اور وہ پٹی گھوم رہی ہے، بالکل فکر نہ کریں. الحمدللہ وہ پٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس پکچروں سے کوئی تعلق نہیں، اس یادداشت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے کہ سن تو یہ تھا لیکن تو اب اس میں آ گیا ہے. جس کو یہ خیالات آ رہے ہیں مبارک ان کے لیے. کیوں کہ اللہ پاک ان کو یہ شکر کے مقام پہ پہنچا رہا ہے تاکہ یہ مزید خوش ہو کہ الحمدللہ اتنی فرق پڑ گیا. کیوں کہ اس میں ایک چیز جو پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کیا، اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، احساس گناہ آ جاتا ہے. وہی گناہ جو لذت کے ساتھ کرتا تھا کس زمانے میں، اب اس گناہ کو وہ ندامت دیکھ رہا ہے، شرمندگی دیکھ رہا ہے، گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے، شرمندگی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھتا، جانور سمجھ رہا ہے، اور بے انتہا مجبور ہو کر وہ کیا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے. یہ لفظ ہمارا ندامت ہے، شرمندگی ہے، پریشانی ہے، بہت برا حال ہے اس کا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے برا کہا نہیں. وہ تو اللہ نے اس کو محبوب کیا ہوتا ہے، پسند کر رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی اس حال میں ہوتی ہے کہ بھائی میں نے بہت بڑا کام کیا، بہت برا کام کیا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری کہ بھائی کیا ہے وہ آیت کہ میں اپنے نادانی میں وہ بے حیائی کا کام بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے جانوں پہ ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں.
لیکن کیا ہوتا ہے اس بے حیائی کا کام کرنے کے بعد، ظلم کے بعد، وہ پھر اللہ کی طرف پڑھ کے مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ پھر کون تمہیں مغفرت دے گا؟ میں ان کو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہ لفظ لمامہ کی سٹیج ہے. اب ہم اس میں گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے؟ کم از کم میں تو اس سٹیج پہ آ گئی ہوں اب تک الحمدللہ. کچھ محنت کر کے اللہ صحبت میں بیٹھ کے اپنے شیخ کے تو الحمدللہ اس میں تو داخل ہوئے ہیں کہ اب گناہوں سے ندامت بھی آتی ہے، شرمندگی بھی آتی ہے. پرانے زمانہ آتے ہیں تو اس پہ رونا بھی آتا ہے، کتنا وقت ضائع کیا، پہلے آ جاتے. یہ سب چیز چلتی ہیں ٹیپ. اگر یہ ٹیپیں چل رہی ہیں اندر الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نفس دے دیا جس سے اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. پہلی ہائی سٹیج ہے الحمدللہ، بہت پیاری سٹیج ہے. تو یہ بڑی خوشخبری انسان کے لیے کہ الحمدللہ اللہ نے اس چیز سے نکال دیا ہمیں. ہم تو جانور پاگل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کوئی دیکھتے تھے کسی کو امام پر ہنستے تھے، او یہ مولوی کیا جا رہا ہے. کسی کو داڑھی دیکھتے او مولوا نے پتہ نہیں کیا ان کو نام دیتے تھے اور ہم کافر ہو جاتے ہیں ان باتوں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ کافر، وہ تو ہمیں کافر بنا رہے ہیں. تحقیر سنت کرتے تھے کھلے ہاں، تحقیر سنت مذاق. وہ کیا داڑھی رکھی، او تو نے کیا شکل بنائی، او تو نے کیا کیا، او تو کون ہے، تو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، او ملا ٹھے، او لوگ مسجد کے میخ، مسجد کی فلاں. ہے یہ نہیں کرتے لوگ اس قدر کے حالات. اور پھر الحمدللہ جب حالات بدلتے ہیں اللہ اس حالات انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو بدلنے کے بعد نفس لوامہ جب انسان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں پھر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اللہ سے گناہ کرتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے اور اب بتدریج اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ جب اس کو باتیں یاد آتی ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ معافی مانگتا ہے میں اس کو کھینچتا رہتا ہوں. تو ایک عجیب رشتہ بن جاتا ہے انسان کا. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں گناہ بھی ہوتا ہے، لفظ لمامہ میں گناہ بھی، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خطائیں کے بعد ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اپنے شیخ سے شرماتا ہے. اب کتنے احساس پیدا ہو گیا. جن لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، وہ کیا پی رہا ہو، کیا یہ تم پیچھے لگے ہو پی کے کرتے پھرتے ہو، یار تو اس کی کیوں نقل کرتا ہے. ہوتا ہے نا آج سے ماں باپ بھی ایسی، وہ کیا نقل کرتا ہے، تو یہ کیوں کرتا، تو وہ کیوں نہیں پہنتا، یہ تو بہت بیکورڈ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا. تو پھر کیا ہے الحمدللہ وہی پیر، وہ شیخ اتنا مقدس اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس سے پھر شکل چھپاتا ہے. کوئی گناہ ہو گیا، کوئی چیز ہوگی تو کہتا ہے یار اپنی شکل نہ دکھاؤں. تو پھر کیا ہے معافی کی طرف ندامت جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہترین دل مجھے وہ پسند ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ٹوٹ جائے اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرے. بلکہ ایک اونچی بات کہتا ہے میں رہتا ہی ایسے دلوں کے اندر. بڑا اچھا مقام ہے الحمدللہ. یہ بڑی اچھی مقام پہ اسٹیج انسان پہنچ جاتا ہے. یہ کیا برکت کس کی ہے؟ اللہ کا ذکر کے اللہ والوں کے انسان کو یہاں پہنچا دیتا ہے. کتنی ضروری چیز ہے دیکھیں بھائی. اب تیسرا اس میں جو الحمدللہ انسان پھر محنت کرے اور صحیح طریقے سے اپنے شیخ سے تعلق رکھے. تعلق کیا مطلب؟ جو وہ کہے اس پہ عمل کرے، جس طرح وہ کہے ویسے چلے، جس طرح وہ بتائے ویسے ہی کرے. یعنی پھر ہلے نہ جیسا بھی ہے اور نیک کی طرف اس کے ساتھ جڑ جائے اور بتائے وہ اس کے اسی طرح وظائف اور ذکر کرے، اسی طرح محبت اور اعتقاد رکھے. الحمدللہ جو شرائط ہے شیخ کے ساتھ اس پہ اگر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو لفظ لماموں سے میں نکالتا ہوں. بہت اچھی لفظ نفس لمامہ سے نکال دیتا ہوں اور پھر اس کو ایک ایسے مقام پہ لے جاتا ہوں، ایسے مقام پہ لے جاتا ہوں جس کا نام کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے. ہائی اسٹیج پہ وہ کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے دوستو؟ دو کو تو سمجھ گئے نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ انسان پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں پہنچ گئے ہوں اور تو کہتے ہیں آپ پہنچے ہی ہیں سارے سوائے میرے، اللہ تعالیٰ مجھے پہنچائے. وہ کیا مقام ہے؟ وہ مقام انسان کو یہ ملتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں اللہ کی خواہش کے بغیر نہیں کرتا. ہر کام احکام خدا بندی کو بجا لاتا ہے. کوئی کام حکم اس کا جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. اب اس میں کتنا ہی اس کا نقصان ہو رہا ہو، کتنا ہی پھڈے ہو رہے ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو، لیکن وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، میں کر ہی نہیں سکتا. کہاں سے اٹھائے اللہ نے اٹھایا، لفظ جانور تھا اٹھا کے کس مقام پہ لے آیا کہ بھئی تم ہاتھ نہیں جا رہے. لوگ تو اٹھ ہی نہیں رہے قدم، نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی، میرا جسم ہی نہیں ایکسپٹ کر رہا. کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی میں نہیں گزرتا اور ہر چیز، ہر خواہش یعنی اس کی خواہش جو ہے وہ تابع شریعت ہو جاتی ہے. کیا بہترین زندگی ہوگی دوستو یہ ہوتا ہے. کتنی پھڈے والی زندگی لگتی ہے ساری، بگھا
گھن آتی ہے الحمدللہ. پھر دنیا کو دیکھ کے گھن آتی ہے انسان کو, عجیب نفرت سی ہو جاتی ہے, عجیب کیفیت ہوتی ہے دیکھ کے کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ اس کی زندگی کی ایک عجیب معیار ہوتا ہے. ہم نے الحمدللہ یہ جو راستہ پکڑا ہے یہ ہماری منزلیں ہیں. اللہ نے فضل کرم فرمایا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح, جانور تھے, بدترین جانور تھے, اللہ نے ہمیں اٹھایا اور کس طریقے سے ہمیں سنبھالا اور آگے بڑھا رہا ہے. میرے دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اس منزل پہ ہیں. بہت ہی استاد, اب یہ تو ہمت ہے نا ہر آدمی کی, تو اب ہمارے اپنے پر الحمدللہ. یہ تو اللہ پیغامات دیتا ہے, راستے دکھاتا ہے. اب اپنی مرضی ہے یا کہ لمامہ میں مر جائیں یا مارا میں مر جائیں, یا تیسری سٹیج کو لینے کے لیے اپنی زندگی کے توازن کو دیکھیں, ماحول کو دیکھیں. جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے آدمی الحمدللہ, تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جو اس کے لیے نفس امارہ نے روکا ہوا تھا اور لفظ لمامہ میں نہیں کر پاتا تھا, اور وہ اس چیز پہ آ کے جب عمل کر لیتا ہے تو عمل کرنے کے بعد وہ جتنا سکون اور راحت محسوس کرتا ہے اس عمل میں, وہی جانتا ہے کتنا لطف آیا. وہ کہتے ہیں یار بڑی غلطی کی, میں اس کو نہیں مانتا تھا, بڑی غلطی کی. مثال کے طور پہ جیسے شریعت نے ہمیں کہا بھی داڑھی رکھو, کہے شریعت نے لوگوں کو کہا ہے, جس عورتوں کو کہا بھی پردہ کرو. ایسے حکامات ہیں ہمارے پہ, یہ کیا حکامات ایسے کرو, بڑے اللہ کے حکام ہے, احکامات ہیں. اب اس میں کیا ہے, نفس ہمارا تو آنے نہیں دیتا اس پر. یہ جو نہیں رکھ رہا, جو پردہ نہیں کر رہی, جو نہیں کر رہا, وہ کون روک رہا ہے اس کو؟ کوئی نہیں روک رہا. کون روک رہا ہے؟ نفس ہمارا روک رہا ہے. پھر اس کو لے کے آئے لفظ لمامہ پہ. اب اس کا احساس جگ رہا ہے کروں یا نہ. اب اس کی لڑائی شروع ہوئی, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, داڑھی رکھ لوں یا نہیں رکھوں, امام باندھوں یا نہیں, اندر ٹیکل چل رہا ہے, آج کروں گا نہیں یار نہیں ہوتا. اس جھگڑے میں ہوتا ہے. اور جس اللہ تعالیٰ پہ اس کو اس یہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ جس عمل پہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے اور خوب کشتیاں کر رہا ہے, اور جب اس کو وہ اس اسٹیج پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ جب وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر ایک دم کہتا ہے الحمدللہ یہ تو بہترین چیز تھی یار, میں تو خام کر ڈرتا تھا اس سے, دنیا تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا, ویسٹ میں داڑھی رکھ پھر رہا ہوں الحمدللہ. لوگ تو کہتے ہیں بڑا نور ہے آپ کے چہرے پر, کوئی مبارکباد دے رہا ہے, کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے, کوئی مولانا کہہ رہا ہے, کوئی ماشاءاللہ کوئی بڑے بڑے لقب مل رہے ہیں. کہے گا ہائے کتنی زندگی میں نہ ضائع کی, کتنا دھوکہ دیتا تھا مجھے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو نہیں کرتا, جو عمل کر لیتا ہے تو اس کو اتنی راحت ہوتی ہے, اتنا سکون ہوتا ہے, وہ ویسی جنت میں پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ کتنا بڑا انعام ہے. تو خام کا دھوکہ کھاتا رہا اس چیز میں, کیسے کام کیا میں نے. اور پھر جب مڑ کے دیکھتا ہے کہ تو اتنے سال اس عمل کے بغیر زندگی گزاری, بہت شرمندہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اسٹیج پہ آ جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا تھا. اب اس سے کہا جائے جب وہ کر لیتا ہے یا آپ ایسا کرو امام اتار دو, کہ نہیں یہ نہیں, خدا کے واسطے یہ نہیں, میں یہ بہت مشکل ہے میرے سے. اب آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی آپ کو روک رہا ہے, کوئی زبردستی ہے. میں کہتا ہوں چلے داڑھی کاٹ دیں, بڑی خوشی ہوئی. آپ کہیں یہاں سے لے جائیں مسجد سے, اندر ہی بات نہ کرنا. اتنا غصہ آ جائے گا, آئے گا نہیں آئے گا. ایون آپ کے والد صاحب بھی کہیں داڑھی کاٹ دو, کیا حال ہوگا, تصور کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, پہلے تو کاجل رکھ لو تو آپ کہتے بھاگتے تھے, اور آج جب داڑھی رکھ لی تو کہتے یہی وہ چیز ہے کہ وہ لفظ امارہ تھا, پھر لفظ لمامہ آیا, نفس مطمئنہ نے آپ کی ساری زندگی کو مطمئن کر دیا. بالکل اللہ کے دین سے کہتے ہیں مطمئن. اس کیوں مطمئن کہتے ہیں؟ مطمئنہ, کہ وہ مطمئن ہو گیا اللہ کے ہر احکام کے ساتھ, اس کا کنیکشن مل گیا کہ تو کہتا رہا میں کرتا رہوں, تو کہتا ہے, اطمینان بخش زندگی اس کی ہوگی, کوئی فاصلہ نہیں رہا اللہ کے حکم کا اس کے درمیان. الحمدللہ. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو حکم آج ہم مان نہیں رہے, ابھی لفظ لمحہ میں پھنسے ہیں نا, جو ہم مان نہیں رہے, اسی کا اندازہ لگا لیں اگر وہ آپ مان جائیں تو وہی حساب ہوگا کہ جیسے آج داڑھی رکھ لی آپ نے, کہا داڑھی کاٹ دو, آپ کہیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا, اب بڑی سے بڑی قربانی دے دیں گے, داڑھی نہیں کاٹیں. تو اسی طرح جو آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم وہ کر لیں ہمت کر کے الحمدللہ, حرام کو چھوڑ دیں, دنیا کو دل سے نکال دیں, فضول باتیں بھی نکال دیں, زبانوں کو کنٹرول کر لیں, تو کل ہمیں اس کا بھی احساس ہوگا کہ یار یہ تو بڑا غلطی ہم کرتے تھے, اور انشاءاللہ پھر وہ کرنا ایسی ہمیں نظر آئے گا جیسی کوئی ہمیں کہے گا داڑھی رکھو, کوئی کہنے لے یار سود کھا لے, حرام کھا لے, فلاں کر لے, پھر وہ سٹیج پہ انسان آتا ہے کہ کیا بکواس کرتا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. ویری ہیپی. تو میرے بھائی یہ ایک سٹیجز ہیں الحمدللہ ایک دین کی, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ توفیق دے کہ اپنی زندگی کو ہم سمجھیں. اور دین ہے بڑی لاجیکل چیز, بالکل بالکل بہت اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ انسان کو. اور
دیکھیں دین ایسی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ جو عالم ہو یا کوئی فقہ پڑھا ہو. دیکھیں آپ کتنا سادگی سے اللہ ہر، کیونکہ دین تو ہر آدمی کا ہے، غریب کا بھی ہے، جاہل کا بھی ہے، نہ پڑھ کا بھی ہے، ان کو ماننے والا کا بھی ہے. جب یہ دین اس طرح اس کے پاس پہنچتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کس اسٹیج پہ چل رہا ہوں. الحمدللہ، اور آسان دین ہو جاتا ہے اس کے چلنے کے لیے. اب یہ دوستو یہ باتیں کی ہیں، اس میں ہر اسٹیج پہ اپنے آزماتے رہو. اگر برے خیال آ رہے ہیں تو سمجھو کیا چیز ہے نفس علاج، کثرت ذکر. فرماتا ہے کثرت ذکر کرو، یہ خیال مجھے آ رہے ہیں، یہ مجھے کروانا دے گئی. اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب یہ خیالات ان پہ آتے ہیں تو فوراً پلٹتے ہیں میری طرف، اور میرا ذکر. یہ قرآن کی آیت اس وقت میرے ذہن میں آتی کہ جو اپنی جانب بے حیا کر بیٹھتے ہیں اور ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً میری طرف پلٹتے ہیں اور ذکر میرا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. تو جب ایسی کوئی اسٹیج ہمارے پہ گزرے، ہم پھنسے ہوں ان دونوں نفسوں میں سے ہی پھنسے رہے ہوں، تو فوراً کیا کریں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. اور مطمئن نہ ہو کہ یہ حالت بالکل غیر ہے، یہ دشمن میرے کانوں میں پھونکے مار رہا ہے، اندر سے ہے، یہ میں نہیں ہوں. کیونکہ پائن جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ میں کام کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں، یہ میرا دشمن ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یار یہ کام کر. مثال کے طور پر جیسے آپ جا رہے ہیں، بھائی بات سننا، کیا بات ہے، ہم تو بڑے دوست ہیں، پکے، ہاں جی بڑے تھے ماشاء اللہ، کیا چل، آؤ یار اس کو قتل کرتے ہیں. آپ نے کیسی بات کر رہے ہو، چلو یار اس کی جیب کاٹتے ہیں. مانیں گے کوئی بات؟ تو اندر سے کیوں مانتے ہیں اس بات؟ اندر والے تو یہ کرا رہا ہے، چھوڑ یار نماز کیا پڑھنا. آپ نماز پہ جا رہے ہیں، وہ کہاں جا نماز، چھوڑو یار پکچر دیکھتے ہیں، کیا نماز پڑھنا، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے. مانیں گے بات؟ تو اس کے اندر سے کیوں بات مان جاتی، چل سوتا رہے یار، کیا فجر پڑھنی. جب فجر کے لیے آپ کو نہیں آنے دے رہا، کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ لواما. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، جھٹکا مارے، اللہ 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 لگائیں تسبیح اللہ کی، کہ جا یار جا، اللہ کے واسطے جا پڑھ نماز. تو اللہ نے سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اور فضل کیسا ہے کہ بیماری بھی بتاتا ہے اور ساتھ میں